عمر بن عبد العزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبد العزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبد العزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبد العزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا دھوب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کی۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں،
اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو سرک برک پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکل۔ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو،
جو دن رات جوئے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتی، نہیں۔ ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں کہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی، کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی، آج ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، ترائے بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں، اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتی میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اور اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا، تو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا، جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی، یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی، اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا، اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا، اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے
कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ फिट और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, उसके महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने पूछा, हजरत मैंने अपने माँ को खुरासान से कंधे पे बैठाया, खुरासान ये जो ईरान में, और मैं मक्का पहुँचा कंधे पे बैठा के, सारा हज कराया, तो मैंने माँ का हक अदा किया। उन्होंने कहा वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ तुझे संभालते हो जब थक के गहरे गहरे सांस लेती थी ना, अभी एक सांस का भी हक अदा नहीं। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, थकी हुई और तंग आई हुई, कहा बच्चों बोलो CUP सप। तो बच्चे कहने लगे मिस CUP तो कप होता है। कहा नहीं, बोलो CUP सप। तो उन्होंने बच्चों ने फिर कहा मिस CUP कप होता है। उन्होंने कहा इतनी थोड़ी तनख्वाह में CUP सप ही रहेगा, कप नहीं हो सकता। एक शख्स आया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास, उबैदुल्ला बिन उमर के पास, हज़रत मैंने माँ को हज कराया कंधे पे बैठा के, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने कहा वला तलक़तन वाहिदा। तलक़ा किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को दर्दों की लहरें उठती हैं और वो बेशुमार उठती हैं, तड़पा के रख देती हैं। उस एक लहर को तलक़ा कहते हैं। एक लहर, जो एक लहर उठ के चली जाती है और पीछे दूसरी आ रही होती है, उस एक लहर को तलक़ा कहते हैं। तो उबैदुल्ला बिन उमर फरमाने लगे अभी एक लहर का भी हक अदा नहीं हुआ, यानी ये हक अदा हो ही नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने पूछा, हजरत मैंने अपने माँ को खुरासान से कंधे पे बैठाया, खुरासान ये जो ईरान में, और मैं मक्का पहुँचा कंधे पे बैठा के, सारा हज कराया, तो मैंने माँ का हक अदा किया। उन्होंने कहा वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ तुझे संभालते हो जब थक के गहरे गहरे सांस लेती थी ना, अभी एक सांस का भी हक अदा नहीं। इतना हक रखा है। मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी की सीरत पर। आपने फरमाया अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को भी इज़्ज़त दो, अपनी औलाद को भी इज़्ज़त दो। मातहत को इज़्ज़त देना या छोटों को इज़्ज़त देना तो इससे भी बड़ी बात बन जाती। जो तुम्हारी जिनको कत्ल भी कर दो तो तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता है। आपने कहा अपनी औलाद को इज़्ज़त दो, कि उनके अंदर इज़्ज़त भरोगे तो वो वापस आएगी। जब हर वक्त डंडा चढ़ा हुआ है, कितना पढ़ लिया, कितने A आ गए, कितने B आ गए, कितने C आ गए, जब हर वक्त उनके सरों पे ये तलवार 3 साल के बच्चे को स्कूल में माएँ डाल देती हैं, इनसे बड़ा जालिम कौन होगा? 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाने के काबिल होता है, वो तो माँ की गोद के लिए होता है। 7 साल तक मेरा नबी कहता नमाज पढ़ने का ना कहो। नमाज जैसे फरीज़े को जो सबसे ज़्यादा शरीयत में हाईलाइट हुआ है, 7 साल तक वहाँ नमाज भी ना, तो क्या करो? प्यार दो, छाँव दो, झोली दो, गोद दो। जो माँ 2 बच्चों को तंग होके और जाके स्कूल फेंक आती है कि मेरी जान बख्शी जाए, 30 बच्चों को एक टीचर कैसे संभालेगा या संभालेगी? अपने बच्चों को स्कूल डाल दिया तो बीकन वालों के पास या ग्रामर वालों के पास या जितने भी स्कूल हैं उनके पास तो मोहब्बत कोई नहीं, वो तो एक डील हो रही है। हमारे स्कूल के हमारा जो निज़ाम तालीम है वो कारोबार बन चुका है। मादरस के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमारा निज़ाम तालीम नहीं है, हमारे तालीमी इदारे तो कारोबार बन चुके हैं। हमारे डॉक्टर ताजर बन चुके हैं। जब कौमों पे ज़वाल आता है तो ये चीज़ें ज़ाहिर होती। ऐसे एक लतीफ़ा है कि अच्छा ऊपर से तनख्वाहें थोड़ी, एक 40 बच्चे 30 बच्चे 20 बच्चे पकड़ा दिए, एक ची कर रहा है, एक बाँ कर रहा है, कूँ कर रहा है, कहीं कर रहा है, वो बेचारे कभी इधर भागती कभी इधर भागती है। तो माँ कहती मैंने बीकन में डाल दिया, बस हम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो तेरे सिर पे लितर मारेगा बड़ा होकर। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, थकी हुई और तंग आई हुई, कहा बच्चों बोलो CUP सप। तो बच्चे कहने लगे मिस CUP तो कप होता है। कहा नहीं, बोलो CUP सप।
تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس سی یو پی کپ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سب پی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹھا۔ میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا، اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، کیونکہ 7 تو گھر ہیں۔ اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف اس نے مجھے تکلیف۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے۔ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم 5 قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں، ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں، وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی۔ حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ تو اب مینوں لگام لگی، میں جا نہیں سکتا، وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے، اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارا۔ ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں۔ کھڑے ہو جاتے، اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ پھر اولاد کا بھی رکھ کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں۔ میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا۔ آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں گے۔ جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں۔ ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کانفرنس بھی ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے، تو چکوالج کی ہو رہا ہے تو انہوں کی پتہ، جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی، اوپر سے نظام ہو خوش آمد والا، تو تباہی ہے۔